بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 22 بائی نمر احمد۔ مرمرہ سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو باہر ہے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیب میں چھرا چڑھا رہی تھی۔ سیب کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرف سے اسے کھولا اور اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی ڈبے کے کوڈ بار کے سلائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ اب وہ اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی تو کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کی بجائے سائڈ کے دروازے سے کھلتا تھا۔ دروازے میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ نیکلس دراصل پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پہ ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ہیرے لٹک رہے تھے، اور زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کی بجائے 3 کڑیاں لٹکی تھیں جس کے آخری سرے پہ ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس پیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بارے یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبد الرحمن کو دیا تھا۔ عائشہ شزدر سی اس موتی کو دیکھتے بول رہی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے، عبد الرحمن نے مجھے گفٹ کر دیا ہے۔ وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس سے تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کہنا۔ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ ہاں تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو، مسکرا کر اسے تسلی دیتے سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ ہاں تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ اور وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ 2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کے لیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس اب تم مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوق ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جگمگاٹا لگا تھا اور ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اس لمحے ہوا کا ایک توز جھونکا آیا اور ساتھ ہی پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کو کچھ بھی سمجھ آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اٹھتا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئی۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا۔ لہر پلٹ گیا، ہار پانی میں گم ہو گیا تھا۔ بہارے زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی آبی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آواز دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بلائے بیوق ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔
ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر اور پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بامشکل آنسو کے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی پانی اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر، بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا کے دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہرائی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ایسے ابھی رو دے گی۔ وہ بامشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی، پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی، پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں تھا۔ اس شام وہ دونوں بامشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی۔ اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا، آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہارے اس طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرہ تھا جو ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگانے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سارا لاتی روئے جا رہی تھی۔ بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس، بلکہ وہ عبد الرحمان کا گفٹ نہیں، مگر وہ عبد الرحمان کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمان تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہہ دوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی، وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مخموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی، مگر بہارے اس کا کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس لیے اس کا نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہے۔ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مینز ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا عبد الرحمان مجھے گفٹ دے؟ ہاں، عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مارنے لگی تھی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانسی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمان سے، وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے، وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے پہ دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمان ہمارا نہیں ہے، وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمان مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے، تم نے تعصب سے اسے پکارا۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ چت لیتی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی کلاس میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ گئی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے پیچھے کھلا آسمان تھا، نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتی آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی، ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے
گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات، مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بارے ٹھیک کہہ رہی ہے، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی، لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن میں کیا کرتی، مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہوں میں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیوں؟ عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا تھا، اور یہ کہ وہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی، وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنا بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو، جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے، وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے، مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کا کوئی شاخ ہی نہیں ہے۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتی ہو، میں نے تم سے کبھی نہیں یہ کہا کہ مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہی باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کے دماغ اس کے ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا اس کا دماغ ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا، عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی، آئے گا اب اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا صبح وہ عائشہ کو زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے، عبد الرحمن کی عنایات، وہ ہر شام میں بیک ڈور رکھتا تھا۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران ساحل پہ پہنچے تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اس پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریلے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، وہ خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھڑا تھا۔ بارے عائشہ بمشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بارے نے ویران سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے سیپ عائشہ کے سامنے کیے۔ عائشہ، میرا سیپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں نے اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بارے نے نفی میں سارا لایا، میرا موتی کھو گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی،
اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دامی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا کر دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے تو وہ اسے بتائے۔ سو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ سے اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور کام موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا تھا کہ فون دیوار پہ دے مارے، مگر برداشت کر گئی۔ ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واچر آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کے اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلس میں ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی، اور اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چاہ رہی تھی۔ حیا نے واچر لے کر کمرے میں رکھے مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی۔ سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس میں پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے، مگر سبانچی کے ڈورم میں جا کے وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا، ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ اس سے اوپر 2-3 دن کی چھٹی کر سکتی تھی۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہ ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گیا اور اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا۔ اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا چاہا۔ رات وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوڈ بار کی سلائیڈ اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہوئے خریدار نے پاس ورڈ تب بدل دیا تھا۔ اس نے یانگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا تو رہا۔ اسے یہی امید تھی، اسے اب وہ کرنا تھا جس کی طرح ہر کلیتے اس کا کال اشارہ کر رہا تھا۔ آگ، اصلی والی آگ۔ جس نے ماچس اٹھائی، تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی تو آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی۔ وہ شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا۔ جس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے ناپ پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کے سامنے ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہتے انگارے تھے اور شعلہ نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش ان کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دے رات ابھرتی، الاؤ کھولتا، مایا دھکتی سلخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، جو اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ حروف بلکہ الفاظ، فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ بہت سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعور طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیان نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فکرے واضح تھے اور وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ مارکڈ آن ہیمر ڈاؤٹس آ اسٹک ود ٹوین اسپاؤٹس۔ وہ بھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھی بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ موتی
سیاحتی طرف سے متصل طرف پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی، اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے، یعنی وہ طرف آگے کی سامنے کی ادھورے الفاظ مکمل ہو گئے، ایک شعر میں ڈھل گئے. راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ اینڈ دا فریڈم پرٹیفائڈ. کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی. باکس کی تیسری طرف بھی کچھ جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی ان دیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا. Snaped there a blooded pine, split there some tears divine. اب کوٹ بار سے متصل دو دیواریں اور تیسری چوکھٹ پار کے جو کوٹ پار کے بالکل متوازی تھی، حروف سے ابھرتی جا چکی تھی. باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ارکلیس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یہ اب پھر نچلی سطح. اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا. اب صرف کوٹ بار ہی والی طرف بچی تھی. حیا نے احتیاط سے اس کے انگارے کے قریب کیا. جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوٹ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا. A love lost in symbolic smell under which the line developed. پزل باکس کا آخری شعر. 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی. اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ اس کو ابھی سوچنا تھا. پہلی بار اسے بری طرح سے موسم کی کمی محسوس ہوئی تھی. بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی. نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا. وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی تھی. اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی. سپیر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی. ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے ہیں. خاصا محنت طلب کام تھا. عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا. انہیں واچر منگوانے کی ضرورت نہیں تھی. عبد الرحمن کی تو قیمتی تحائف دینے کی عادت تھی. یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں. اس بات پہ حیا نے سر اٹھایا. اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی. وہ چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جوڑ رہی تھی. میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری بات پوری سنی ہی نہیں. اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا. وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی. لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے. او وہاں بہاریں تمہارے لیے کچھ خریدا تھا. اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی. اچھا کیا خریدا ہے؟ وہ مدم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی. ایک ریشمی اسکارف. مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی. بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا. پھر پچھتائی. کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے. کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا. ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پہ رگڑنے لگی. تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا. میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے. انہیں ایسا بہت اچھا لگتا تھا. میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. اس نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کرایا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ آئی. تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا تو کیوں نہیں لیا. جواباً حیا نے دھیرے سے شانے چکائے. مجھے ایسا سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ جس میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی. وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی. عائشہ اس طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی. کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا. تم کس کو اسکار میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلا تصویروں میں، اور خود کو، اللہ تعالیٰ کو. عائشہ دھیرے سے مسکرائی. اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی. ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکار میں بہت اچھی لگتی. وہ ایک دم بالکل سن ہوتی عائشہ کو دیکھے گئی. تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا یا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں. عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیو قدا میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بلکہ جیسے ماڈلز پہنتی ہیں. اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کے مسحور ہو کر اور پوری دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائن لباس پہن کر جب سڑکوں پہ چلوں تو لوگ مسحور
مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھے، لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے کے سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی سکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے، اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں یار اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا، یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، اور یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، تو یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں نہیں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالات کے بہت جواب سوچے ہیں مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دل کش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھتی ہوتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جسے میں خود کو اچھی لگتی ہوں، دوسرے میں جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میرا پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کے پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ اور اب چھڑے کی نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں عیا پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر تہ میں ہو تو کچڑا بن جاتی ہے، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیب میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیب چنتے ہیں اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریے میں رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان سے شو کیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، وہ ڈوبے بغیر سیب کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ گر رہے تھے، لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر کر نیچے گر رہی تھی، اس کے اندر ہی بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی؟ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، اور اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے کبرا بہلول کے دو کو 2 سے جمع کر کے دیکھتی، جواب 4 کی بجائے 400 نے دیتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا کہ کب وہ فون کرے اور کب وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس نے کارڈ فلیش اٹھا لیا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری بھر دری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا۔
جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھاؤ۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سنا دوں۔ اب کی بار دوسری جانب متضب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیں۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا سمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوک ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی بیوک ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ 9 بار بھائی کے اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضے کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی رابطہ ہے۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ وہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس سے بات پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے ایک بیڑی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں عام سمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسے لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت آسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئے۔ میں پرسوں بیوقدہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی امیز لہجے میں اس بات کا خماس تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہوں تم اپنا فاصلہ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بارے اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سو نہ، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کے دم بندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا با دقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے وہ ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراق پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگار میز کے سامنے آ کھڑی تھی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی تھی، بہار یکم میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے اچانک چلانے پہ ڈر کے پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہار نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی۔ تم یہ باڈی سپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتے سر پہ اسکارف لینے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی مسٹ کر اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی، وہ سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کے صورت بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئی اس جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا، کرت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا
جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل ستر اعضاء کی حفاظت کیا کریں، اور جو جمائی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سو اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سے کم بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سیر ستاری ہو رہا تھا۔ یہاں نے بے اختیار سر پہ اوڑے دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں سے اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھی، وہاں وہی موتی جو جان کے سیب سے نکلے تھے۔ بارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا۔ تیسرا موتی حیا نے سنبھال کر رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کا شفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن پہ اس نے مفرر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدر خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھی جن پہ الجھ کر اس کے ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم بہت اوپر سے آیا تھا، وہاں سے جہاں سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور صرف سر جھکایا جا سکتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا۔ علیمہ آنٹی بارے کو اشارہ کیا اور وہ اپنا قرآن سامنے کیے تویز پڑھ کے اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہے۔ چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، اور وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکدار چاند پورے افق پر چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلوں سے جگما اٹھا۔ وہ اسے طلسم میں گھری سیر زدہ سی ہوئے سنی جا رہی تھی، باریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے مال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔